پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. اگرچہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب نے بڑی زیادتی کی, ان کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی چاہیے تھیں, لیکن آج مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں نہیں بڑھائی جا سکتی کیونکہ اس عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. یہی موقف پاکستان تحریک انصاف کا بھی تھا کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا, ان کی قوت خرید اتنی نہیں ہے. آج اس سے اتفاق کرتے ہوئے پی ایم ایل این نے قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. اس پر معیشت پر کتنا دباؤ آئے گا؟ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے دباؤ میں کیا گیا فیصلہ ہے؟ کیا آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ مفتاح اسماعیل سمجھتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو منا لیں گے. کیا آئی ایم ایف اس بات پر راضی ہو جائے گی؟ ورنہ صورتحال کیا ہوگی؟ تو معیشت سے جڑے بہت سارے پہلو ہیں جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, اور آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. دوسرا, عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اسلام آباد کے لیے پھر زور دیا ہے. کل سیالکوٹ میں جلسہ کیا تھا, فیصل آباد میں خطاب کرنے جا رہے ہیں, اور درجہ حرارت جو ہے وہ سیاست میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. ادھر گجرات میں پی ایم ایل این بھی جلسہ کر رہی ہے, تو جو سیاسی محاذ ہے وہ بھی گرم ہے. الیکشن کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. نون لیگ کے مختلف حلقے الیکشن کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں لیکن ابھی خاموش ہیں. ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں کہ وہ اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیے جائیں یا اس پر غور کیا جائے اور اتحادیوں سے اس پر بات کی جائے. کیا ہونے جا رہا ہے آج پروگرام میں اس پر ہم گفتگو کریں گے. کچھ مفتاح اسماعیل صاحب نے حکومت کے اوپر عائد کی ہیں, اسد عمر صاحب نے کچھ دعوے بھی کیے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں $6 ارب کی کمی ہو گئی ہے. ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معیشت کدھر کو جا رہی ہے اور حالات پاکستان کے کہاں جا رہے ہیں. میرے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ عالیہ حمزہ صاحبہ. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں سب سے پہلے آج مفتاح اسماعیل صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا کچھ آپ کو حصہ سنوانا چاہتا ہوں, جس میں انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کیا. کیا لاجک تھی اس چیز؟ سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. شوکت ترین یہ وعدہ کر کے گئے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا بڑھائیں گے, شوکت ترین جو وعدہ کر کے گئے تھے آئی ایم ایف سے, عمران خان کی وزیر نے وہ یہ وعدہ کیا تھا کہ پورا سبسڈی زیرو ہوگی, $30 لیوی لگے گی, اور وہ سبسڈی اور لیوی لگنے کے بعد 17% ٹیکس لگے گا. یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. ہم یہ نہیں کریں گے. بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اور پیٹرول اور ڈیزل اگر اور مہنگا ہوگا تو مزید مہنگائی ہوگی. میں جا رہا ہوں آئی ایم ایف میں, میں ادھر سے ان سے بات کروں گا ایک مرتبہ پھر, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوئی اس کا حل نکالیں گے. میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے میں ہوں یا نہ ہوں, میرا پرائم منسٹر بالکل اس پہ وہ نہیں ہے. میں نے تو ریکمینڈ بھی کیا تھا لیکن کہ آپ تھوڑی سی پرائز بڑھا دیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں عوام جو ہے وہ مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحرک نہیں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, ایک طرف حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے غلط کیا تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے یا نہ بڑھا کے, دوسرا وہ خود بھی یہی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. اور اگر عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو یہی سوچ کے فیصلہ کیا تھا کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. پھر انہوں نے غلط کیسے کیا تھا اور آپ صحیح کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دوہرا معیار ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے دباؤ میں آ کر قیمتیں نہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا؟ اسداللہ صاحب, ایک سٹیپ کی بات نہیں ہے, ایک فیصلے کی بات نہیں ہے. پچھلے 3.5-4 سال میں یہ سینکڑوں فیصلے انہوں نے جو کیے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت نے, وہ عوام دشمن فیصلے تھے. کوئی جواز نہیں تھا. دیکھیں عوام تو پس کے رہ گئے. ڈاکٹر صاحب, سمیت ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ. میری گزارش سنیں کہ جو نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں, ہم نے تو اس وقت بھی یہ کہ ان کے اس طرح کے عوام دشمن, عوام کچھ فیصلوں پہ تنقید کی, ان کی مخالفت کی. ہم سمجھتے تھے کہ عوام کا جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے اور عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ مسلسل جو بمباری انہوں نے کی ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی, آئے دن ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی رہی, آپ کے سامنے ہے. اور یہ کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں دیکھیں, گیس بجلی پیٹرول کی قیمت دیکھیں. صرف یہ ہے کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات نہیں, ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ گئی, آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جب عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو عمران خان صاحب نے قیمتیں نہ بڑھا کے صحیح کیا یا غلط کیا؟ نہیں دیکھیں بات یہ کہ اس وقت انہوں نے تو ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں, تو انہوں نے یہ کہ اپنی طور پہ تو یہ ہے کہ آنے والی حکومت کے اوپر ایک بوجھ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے یہ ہے کہ اس چیلنج کو ہم میٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا, وزیر اعظم صاحب بھی, ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب بھی, وہ نہیں چاہتے, نہ اس کی اجازت دیں گے
کہ عوام کے اوپر اس طرح کا یہ ہے کہ ناروا بوجھ ڈالا جائے. ہم نے اس سے پہلے بھی جو آئی ایم ایف کی شرطیں تھیں، اب آئی ایم ایف اور عوام کے درمیان ہم بفر بن کے کھڑے رہے. عوام کے اوپر وہ جو ہے ان کا بوجھ نہیں آنے دیا. آئی ایم ایف کی شرائط کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عوام پہ نہیں پڑنے دیا، وہاں تک نہیں آنے دیا. ہم نے یہ ہے کہ سارے یہ ساری شرائط جو تھی ان کے آگے ہم یہ کہ باندھ کے کھڑے رہے تاکہ یہ کہ عوام جو ہے ان کو ریلیف ملتا رہے. اور ہمارے دور میں 2013 سے 18 تک یہ کہ عوام کو ریلیف ملتا رہا. انہوں نے لیکن چیمہ صاحب، تمام ماہرین معیشت کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو فوری طور پر پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بڑھانی چاہیے، اس کا اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے. مگر یہ اور آپ کے اپنے بھی مفتاح صاحب کی بھی ریکمنڈیشن یہی تھی کہ قیمت بڑھانی چاہیے، تو پھر قیمت کیوں نہیں بڑھائی جا رہی جبکہ نقصان ہو رہا ہے معیشت؟ مجھے دیکھیں مجھے مفتاح صاحب کا پتہ نہیں ہے، لیکن عوام جو ہے مزید بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. سچی بات یہ ہے عوام کے اوپر پہلے ہی بہت بوجھ پڑ چکا ہے. یہ ہے کہ ہم یہ مفتاح صاحب کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم تو دیکھیں عوام کے ساتھ روز کا رابطہ ہے ہمارا. عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں. عوام کی ہے کہ مزید بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. جی صحیح ہے. چلیے عالیہ حمزہ صاحبہ، آج ایک اور الزام بھی عائد کیا مفتاح صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا لون پاکستان میں اب تک کی حکومتوں نے مل لیا ہے اس کا 80% اکیلے عمران خان نے اپنے 3.5 سال میں لے لیا. کیا کہا ہے مفتاح صاحب نے، ذرا سنیے. جتنا قرضہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے لیا اور لیاقت علی خان کے بعد جتنے وزرائے اعظم آئے، اس کے اندر مرزا صاحب تک ایوب خان صاحب آئے، پھر یایا خان صاحب آئے، پھر بھٹو صاحب آئے، پھر زنل ضیاء آئے، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر محترمہ آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر مشرف صاحب آئے، ظفر اللہ جمالی آئے، محمد خان جنیجو آئے، شوکت عزیز صاحب آئے، پھر یوسف رضا گیلانی آئے، پھر راجہ اشرف آئے، نواز شریف آئے اور شاہد عباسی آئے اور ناصر الملک آئے. جتنے نے سب نے ملا کے لون لیا. اس 71 سالوں میں اس کا اکیلے عمران خان نے 4.25 سال میں اس کا 80% لون لے لیا. وہ آدمی جو قرضہ کم کرنے آیا تھا وہ 19-20 پرائم منسٹر ایک جگہ، ملٹری ڈکٹیٹرز ایک جگہ، پاکستان کے صدور ایک جگہ، انہوں نے جتنا قرضہ لیا 25,000 ارب روپے، اس کے سامنے 20,000 ارب روپیہ عمران خان 4.25 سال میں لے کے چلے گئے. عالیہ صاحبہ غلط کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب، اس کا تو میں فگر سے جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی نثار چیمہ صاحب کو یہ یاد کرا دوں. آپ کو یاد نہیں ہے 1 مہینہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا تھا، یا بھول گیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ 12 روپے کا بجلی کا یونٹ ہونا چاہیے، 100 روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے، ڈالر 130 پر ہونا چاہیے. تو آپ تو آئے ہی اس نام کے اوپر تھے. اب کیوں شور ڈال رہے ہیں کہ پیٹرول ہم نے مہنگا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے اس کو سستا کر دیا تھا؟ پہلے تو یہ پیٹرول بم ہوتا تھا، پہلے تو ہم مہنگائی کا بم عوام کے اوپر گرا رہے ہوتے تھے. اب جب ہم نے سستا کیا ہے تو یا تو عوام کو ریلیف دیں. اور آپ وعدہ کر کے آئے تھے 100 روپے لیٹر کا، لیکن اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر تو جو آپ اگر دیں گے تب بھی پھنسیں گے، نہیں دیں گے تب بھی پھنسیں گے. ڈالر آپ نے 130 کا وعدہ کیا تھا، 195 سے آپ کو پتا لگا کہ آپ جا رہے ہیں تو اگلی حکومت کو آپ کو پتا لگا کہ آپ کے خلاف سازش کامیاب ہونے جا رہی ہے اور اگلی حکومت آ رہی ہے، تو آپ جان بوجھ کر ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے یہ فیصلہ کرتے گئے. دیکھیں میں یہ بات ہی نہیں کری. میں ابھی جو باتیں کرنے لگی ہوں نا، اصل میں نون لیگ کے جو سچویشن ہے نا اس وقت، وہ 100 پیاز اور 100 جوتوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور کھائیں گے یہ 100 پیاز بھی کھائیں گے اور 100 جوتے بھی عوام سے کھائیں گے. ریزن میں بتاتی ہوں. عمران خان تھا نا، لیڈر تھا. ساری دنیا نے کرونا کے اندر کہا اگر لاک ڈاؤن لگایا تو تمہارا کیا ہوگا، معیشت تباہ ہو جائے گی، اور اگر نہ لگایا تو تمہاری عوام مر جائے گی. آپ کو یاد ہے FIR کٹوا رہے تھے یہ عمران خان کے اگینسٹ ہماری جو اپوزیشن ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کرونا میں مر جائے گی عوام. عمران خان نے ایک ٹف فیصلہ کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا. آج آپ ان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں OIC کا اجلاس بلا لے، پیٹرول کے اوپر پوری ان سے فیصلے نہیں ہو رہے، پوری امت مسلمہ آ کر فیصلے کرونا پہ پہلے آپ نے چونکہ بات کر دی، آپ بات نہیں سمجھ رہے. آپ جو کرونا کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، مجھے اگر اپنا جی نہیں ایک سیکنڈ، مجھے اپنی بات ذرا مجھے اپنا کرونا پہ، مگر اس پر مفتاح صاحب نے آپ کو کرونا کا الزام لگایا، میں آپ کے سامنے بھی بات کر لیں.
میں کرونا پہ الزام نہیں لگا رہی. میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں, آج آپ نے سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں, شہباز شریف صاحب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کریں, تیل میں قیمتیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں. میں تو اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو کہتے تھے ہم مہنگائی کو ختم کرنے آئے ہیں, وہ ایف آئی اے کے کیسز کو مہنگائی کا نام دیتے تھے, اور آج وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سخت فیصلے نہیں کر سکتے. تو بھائی لیڈر سخت فیصلے کرتا ہے, لیڈر یہ دیکھتا ہے اس نے عوام کو بھی بچانا ہے, معیشت کو بھی بچانا ہے. میں جو اب بات کر رہی تھی, اب میں اس سے ریلیٹ کرتی ہوں, جو 660 ارب کی سبسڈی تھی, کیلکولیٹڈ سبسڈی تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم نے ہوا میں آ کر یہاں پر چھوڑ دیا تھا اور تیر چھوڑ دیے تھے, اور یہ ہمیں تو آخری وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری پیٹھ میں خنجر کھونپا جائے گا اور ہماری حکومت گرا دی جائے گی. ہم نے جو اکٹھا کیا عوام سے ٹیکس کی مد میں, ہم وہ عوام کے پاس لے کر جا رہے تھے. یہ میں سمجھانا چاہ رہی تھی. اب آ جائیں آپ کی جو بات ہے, آپ نے کہا کتنا قرضہ لیا, ذرا فیکٹ سے میں جواب دیتی ہوں. پی ٹی آئی نے 3.5 سال کے اندر جو ڈیٹ کاز کیا, دیٹ از $35.39 بلین. ہم نے جو ری پیمنٹس کی پرنسپل اماؤنٹ یا انٹرسٹ میں, وہ 45.60 یعنی $10 بلین ہم زیادہ ری پے کر کے گئے. پی ایم ایل این کے 5 سالوں میں انہوں نے $34.35 بلین کا قرضہ لیا, جو یہ واپس کر کے گئے 5 سالوں میں $32 بلین. اب آپ یہ بتا دیں, خود سے حساب کتاب کر لیں, کون سی حکومت اچھی تھی, کون سی حکومت بری تھی. بار بار وہی بات ہے, لیڈر بنے بھکاری نہ بنے, لیڈر بنے غلام نہ بنے, لیڈر بنے اس قوم کو ریلیف دینے آئے تھے, وعدے پورے کرے. اور ہم آپ کو یاد کرائیں گے, کیا کریں, قیمت بڑھائیں پیٹرولیم مصنوعات کی یا نہ بڑھائیں؟ عالیہ صاحبہ, نہ ڈیسیژن حکومت کو کیا چاہیے, قیمتیں بڑھانی چاہیے یا نہیں بڑھانی چاہیے؟ دیکھیں اسد صاحب, ہم تو خزانے میں $22 ارب چھوڑ کے گئے تھے. اب خزانہ خالی کر دیا ہے انہوں نے 1 مہینے کے اندر. کئی عیاشیاں, کئی 26 ڈشز کے جو ہے 3 دفعہ تو افطاریاں ہو رہی ہیں, کئی لنگر کھانے بند کر کے. لیکن $6 ارب جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ $6 ارب کی کمی کر دی, لیکن افطاریاں $6 ارب کی تو نہیں ہوگی, نہ ڈنر لنچ $6 ارب کے ہو گئے. صاحب تو ڈاؤٹ کر رہے ہیں اس کو, وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اتنے پیسے آپ چھوڑ کے نہیں گئے, اگر گئے ہیں تو بتائیں کہاں رکھ کے گئے ہیں. اب میں آپ نے جو کووڈ کی بات کی اس پر واپس آ کے بات کرتا ہوں, کیونکہ اس پر بھی ایک کنٹروورسی جنریٹ کی آج مفتاح صاحب نے. لیکن پہلے میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ معیشت کے لیے صحیح فیصلہ ہے؟ کمپرومائز کیا ہے گورنمنٹ نے اکانومی کے اوپر دباؤ, پولیٹیکل پریشر میں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ صاحب اجازت دیجیے, ایک بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر میں پیٹرول کی قیمت پہ آ جاتا ہوں. دیکھیے, بنیادی نقطہ یہ ہے جو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ معیشت اور سیاست کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اب آپ معیشت کا بیانیہ لے کے بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب, ان کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے پارٹی کی, وہ خانہ جنگی کا ایک بیانیہ پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیانیے جو ہیں یہ اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے پاکستان کے اندر. یا تو ہمیں خانہ جنگی کا جو بیانیہ ہے اس کو دفن کرنا ہوگا, اور یا پھر ہمیں معیشت کو دفن کرنا ہوگا. یہ دونوں کی ناٹ کو ایگزسٹ ان پاکستان. اچھا, پیٹرول کی قیمت دیکھیے, 2 حقائق سامنے رکھ لیجئے. پہلی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دیر آر 193 کنٹریز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں. صرف واحد ایک ملک ہے جو عالمی منڈی سے مہنگا تیل خرید رہا ہے اور اپنی منڈی کے اندر, اپنی مارکیٹ کے اندر سستا بیچ رہا ہے, اور وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. باقی دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید کے اور سستا اس کو اپنی منڈی کے اندر بیچ رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے معیشت پہ؟ اس کا دیکھیے, ایک تو پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹری خسارہ پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے. میرا تخمینہ ہے تقریباً 5000 ارب کا بجٹ کا خسارہ ہوگا. اب جو پیٹرول کی سبسڈی ہے وہ آج تقریباً 4 ارب روپے روزانہ کا بوجھ ہے خزانے کے اوپر, اور خزانہ وہ ہے جو 5000 ارب نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو پیسہ ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا. 4 ارب روپیہ روزانہ 100 ارب روپیہ ماہانہ کی بنیاد سے, اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں جا رہا ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ہمارا سالانہ ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ 1300 ارب کا ہے, اور ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اگر سالانہ بنیاد پہ آپ سبسڈی دیکھیں تو وہ لگ بھگ وہی بن جاتی ہے جو ڈیفنس کا بجٹ ہے. یہ بہت بڑا بوجھ ہے
اور یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ کلیئرلی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکی ہے کہ یہ ان فنڈڈ سبسڈی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی بجٹ میں کوئی گنجائش نہیں تھی. جو شوکت ترین صاحب سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ ان کی فنڈڈ سبسڈی ہے، یہ بالکل غلط کلامی ہے، اس کی معاشی حقیقت کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا ہی نہیں جا سکتا، ان کے اندر سخت ہی نہیں ہے، اور یہی لاجک ہے قیمتیں نہ بڑھانے کی، تو کیا یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہے حکومت کا؟ دیکھیے فروری کی 28 تاریخ کو جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا 10 روپے سبسڈی دینے کا، وہ خالصتاً پیورلی ایک سیاسی فیصلہ تھا، اس کی معاشی حقیقت زیرو ہے. اسی طرح پالیسی کو جو کرنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ معاشی فیصلہ نہیں ہے، وہ بھی سیاسی فیصلہ ہے. تو معیشت کے ساتھ سیاست کھیلی جا رہی ہے اور دونوں طرف سے یہی ہو رہا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں اسد صاحب، میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. ذرا مجھے یہ بتا دیں یہ بجٹ خسارہ کہاں پر یہ 5 ٹریلین کا بتا رہے ہیں؟ ذرا وہ مجھے ڈیٹا دیں گے، کیونکہ میرے ڈیٹا میں تو جو بجٹ خسارہ آ رہا ہے وہ 2.5 ٹریلین ہے 10 مہینوں کا، باقی رہ گئے 2 مہینے. کیا 2 مہینے میں یہ حکومت جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ خسارہ کر دے گی؟ مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ آتے وہ کہتے ہیں جی 5.6 ٹریلین ڈالر کا بجٹ خسارہ ہے. ہمارے پاس تو جو پاکستان اسٹیٹسٹک بیورو کی رپورٹ ہے وہ تو ہمیں 2.5 ٹریلین ڈالر کی بات کرتی ہے. آئی ایم سوری کہ میں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر ود دا فگرز، اور اس کا جواب ڈاکٹر صاحب بہتر دے سکتے ہیں کیونکہ میرے بھائی چیمہ صاحب میری پولیٹیکل بات کا جواب دیں گے. 2018 کے اندر برآمدات 23 ارب ڈالر، ترسیلات زر 19 ارب ڈالر، ٹوٹل ہوا 42 ارب ڈالر. درآمدات تھی 60 ارب ڈالر کی، خسارہ ہوا 18 ارب ڈالر کا. اب برآمدات جو آئیں گی وہ 32 ارب ڈالر کی ہیں، ترسیلات زر آئیں گی 32 ارب ڈالر، یہ بنا 64 ارب ڈالر کا. درآمدات اگر میکسیمم یہ جو اب آ کر یہ جو پیمپرز بھی یہاں سے جو ان کی عادت ہے باہر سے امپورٹ کریں گے، میکسیمم بھی میں لگا لوں، بہت زیادہ بھی لگا لوں، چلیں جی بہت زیادہ ہو گیا 12 مہینے کا 76 ارب ڈالر، خسارہ بنتا ہے 12 ارب ڈالر. یعنی دنیا کے اندر میکسیمم عالمی مہنگائی، کووڈ کی سچویشن، اس کے باوجود بھی 2018 کا ہم خسارہ نہیں کر سکے. اب آپ آ جائیں 2017-18 تیل کی اوسط قیمت تھی 65 ڈالر کی، 2020-21 تیل کی قیمت تھی 85 ڈالر کی. 2018 میں کرونا ویکسین ہم نے منگائی، ہم نے سب کچھ امپورٹ کیا، اضافی قیمت ادا کی، اس کے اگر نکال لینا سارا تو پاکستان کا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہونا چاہیے. یعنی ریمیٹنسز میں 50% اضافہ، 4 ارب روشن ڈیجیٹل سے آئے، برآمدات 26% اضافہ، صنعتی پیداوار 20% اضافہ. تو کون سی معیشت ہم تباہ کر کے گئے تھے؟ مطلب یہ وہ فگرز ہیں جو آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی میں ہوا میں بات نہیں کری. بس احترام ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس پہ ذرا مجھے بھی گائیڈ کر دیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ذرا کہہ دیں پھر میں چیمہ صاحب کے پاس جاؤں. جی دیکھیے جو بجٹ کا خسارہ ہے اس میں جو پروونشل سرپلسز ہیں جو حکومت نے اپنے بجٹ میں اسیوم کیے تھے، وہ زمینی حقیقت ان کی کچھ نہیں ہے. اسیوم کیا گیا تھا کہ سرپلس آئے گا پروونسز کی وجہ طرف سے، وہ ایسا نہیں ہوا. اس سال کی اینڈ تک آپ دیکھ لیجئے گا 5000 ارب کا بجٹ کا خسارہ جو پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین ہوگا. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 40 ارب روپیہ 40 ارب ڈالر جو ہے وہ پہلے 10 مہینوں میں ہو چکا ہے. اور پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ آپ کے سامنے بائی دا ایئر اینڈ آئے گا. اور میرا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 45 ارب سے لے کے کہیں 50 ارب ڈالر تک کا خسارہ آئے گا. دیکھیے میں نے اپنی خان صاحب اپنی کریئر میں پاکستان کی معاشی حالت ہے اتنی سنگین تشویشناک پہلے کبھی نہیں دیکھی جتنی اس وقت نظر آ رہی. صحیح ہے. اور 1 مہینہ پہلے بھی یہی تھی جب عمران خان گئے تھے، تب بھی آپ کی تشویش کا یہی سطح تھی، لیول تھا، یا بڑھ گیا ہے پچھلے 1 مہینے میں؟ اس وقت آپ کو جو بھی اشاریے معیشت میں نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ روپیہ بڑی تیزی سے گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ تیزی سے گر رہی ہے، ہماری انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 15% پہ چلے گئے ہیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی معاشی پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہے. یہ 100% جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی ہے، یہ
اس کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ تو اپریل کو شاید بالکل نہیں. حلف اٹھایا ہے. اچھا چلیں اس سے عالیہ اتفاق نہیں کرتی ہیں، لیکن میں پہلے اگر اجازت دیں تو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سے کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. سر میں عالیہ صاحب چیمہ صاحب کے بعد میں بتا دوں، میں آتا ہوں آپ کے پاس. چیمہ صاحب کے بعد. جی چیمہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب نے آج کہا، انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں 6 ارب ڈالر کی کمی ہو گئی ہے ایک مہینے میں جب سے شباب آئے ہیں. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، اس میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے. پاکستان کا افراط زر کی شرح 11 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی پہلے مہینے کے اندر. مفتاح، اب تو پاکستان میں شاید کوئی بچہ بھی نہیں بچا ہے جس نے آپ کا وہ بیان نہ دیکھا ہو کہ 137 روپے کا پیٹرول کون پاکستان میں افورڈ کر سکتا ہے، اور ہم پی ڈی ایم والے حکومت کو اجازت نہیں دیں گے 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے. فیصلہ سازی منجمد ہے. الیکشن کال کراؤ، جلد از جلد الیکشن کال کراؤ، اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. چیمہ صاحب یہ کہاں گئے 6 ارب ڈالر؟ پہلے تو میں اگر محترمہ عالیہ حمزہ بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، وہ ان سے پوچھ لیں اگر وہ بات کرنا نہیں. چاہیں. آپ کہیے، کوئی بات نہیں، ان سے میں بات کر لیتا ہوں. آپ کریں پلیز کنٹینیو. جی چیمہ صاحب. اچھا دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں تو حیران ہوں جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم ان کو بالکل اجازت نہیں دیں گے. بھائی یہ فرمائیں کہ آپ کس سے اجازت لے کہ مسلسل جو 3.5 پونے 4 سال تک آپ نے ہر چیز کی قیمت بڑھائی، عوام کے اوپر جو ایک تسلسل کے ساتھ مہنگائی کی جو بمباری آپ نے کی ہے، کس سے پوچھ کے؟ آئی ایم ایف کے کہنے پہ، آئی ایم ایف کی ڈائریکشن پہ؟ یہ آپ کو عوام سے کیا لینا دینا؟ بات یہ ہے کہ کچھ تو آپ خیال کریں، کچھ اپنے گریبان میں جھانکیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ یعنی میں تو حیران ہوں کس منہ سے یہ کہتے ہیں. عوام کا جینا مشکل کر دیا. یہ جو اتنا بڑا قومی جرم ہے، جو اپنی کرنسی کو جو ڈی ویلیو انہوں نے کیا ہے. ہماری صرف یہ نہیں ہے کہ جتنے انہوں نے قرضے لیے اتنے یہ ہماری ملک کی تاریخ کا ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کیا، بلکہ جتنی ڈی ویلیویشن اپنی کرنسی کی ان کے دور میں جتنا ڈالر جو ہے جتنا تیزی سے بڑھا، ہماری ملک کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ ایسا قومی جرم ہے کہ اس کی سزا یہ قوم پتہ نہیں کب تک بھگتتی رہے گی. چیمہ صاحب، 8 مارچ کو ڈالر 179 کا تھا اور آج 193 کا ہے، تو پچھلے 1.5-2 مہینے میں ڈالر جو ہے وہ آپ کی حکومت آنے کے بعد بھی تو انکریز کر رہا ہے. یہ فرمائیں کہ نہیں، یہ فرمائیں کہ جو ایک مسلسل یہ جو بڑھنے کی طرف جا رہا تھا، ڈالر کی قیمت مسلسل بڑھ رہی تھی پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں، جو انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے ایک قومی جرم کیا، اس کے اثرات تو یہ ہے کہ ابھی پتہ نہیں کب تک ہم بھگتے رہیں گے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم اس کو بریک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. ان کھلاڑیوں اور ناڑیوں نے یہ اس ملک کو، یہ معیشت سمیت ہر شعبے کو جتنا تباہ کیا ہے، دیکھیے اس کا والیوم، اس کا میگنیچیوڈ، اس کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ معیشت سمیت ہر شعبے کی تعمیر نو کو اتنی آسان نہیں ہے. بہت بڑا چیلنج ہے، جان جوکھوں کا کام ہے. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کر کے دکھایا. آپ کو یاد ہے 2013 میں جب ہمیں حکومت ملی تو لوڈ شیڈنگ کیا حالت تھی، دہشت گردی کیا حالت تھی، ہم نے اس پہ قابو پایا. ہم نے موٹر ویز کے جال بچھا دیے، سی پیک کا تحفہ دیا. موجودہ وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے ان دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم مکمل کیے. اسی وجہ سے شہباز سپیڈ اور پنجاب سپیڈ کے چرچے پوری دنیا میں رہے. اب بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کہ میاں شہباز شریف کی ٹیم نے ان کی سپیڈ کا ساتھ دیا، ان کے جنون کا، شوق کا، جذبے کا ساتھ دیا، ان کے ڈٹرمنیشن کا ساتھ دیا، تو انشاءاللہ عوام کو مسائل کی دلدل سے ہم انشاءاللہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح ہے، چلیے بالکل صحیح ہے. کہ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں میں. عالیہ ایک تو پہلے جو گفتگو اس پر جواب دینا چاہتی ہیں اور وہ یہ بتائیں گی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ذمہ دار کیا وہ نہیں ہے. اور پھر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت بھی ایکولی ذمہ دار ہے جو آج معیشت کی صورتحال ہے، صرف 1 مہینے میں یہ نہیں ہوا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ، جو ابھی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ موجودہ جو معیشت کی صورتحال ہے، یہ صرف موجودہ حکومت کی 1 مہینے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اس کی ذمہ داری بہت حد تک پچھلی حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی ہے، جس کی بنیادی وجہ شاید پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت.
اچھا اب بس مجھے تھوڑا سا میں پورا کیس بتا دیتی ہوں جی آج کی جو کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پیٹرول قیمت بڑھانے کے فیصلے میں چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا ساتھ دیں اور یہ فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی کرے گی. یہ ہمارے بھکاری وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے. 3.5 سال عمران خان کو کٹ پتلی کہنے والے یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی اور انتظامی فیصلے کچھ نہیں خود کر سکتے. مطلب اس کے لیے بھی ان کو کسی کی بیساکھیوں کی یا کسی کی انگلی پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ عظیم گڈ گورننس کا پنجاب سپیڈ کا شاہکار جس کو لانے کے لیے اتنی بڑی سازش کی گئی تھی. تو میں یہ کہوں گی کہ عوام کو اس سے محفوظ ہی رکھتے تو اچھا تھا. اب ذرا بالکل سنیے گا کیٹاگوریکلی. 9 اپریل سے پہلے عمران خان نے ملک کو IMF کو بیچ دیا. 9 اپریل کے بعد الحمدللہ IMF سے ڈبل پیکج کی ڈیل ہو رہی ہے. 9 اپریل سے پہلے عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا اور کشمیر کو بیچ دیا. 9 اپریل کے بعد انڈیا سے تجارت بحال کرنے کے لیے ٹریڈ منسٹر ہائر کر رہے ہیں. 9 اپریل سے پہلے عمران خان نے بہت مہنگائی کر دیا. ہم آ کر چیزیں سستی کر دیں گے. پیٹرول 100 روپے کا ہونا چاہیے. 9 اپریل کے بعد مہنگائی کرنے جیسے سخت فیصلے ضروری ہیں اور پیٹرول کے لیے عمران خان بارودی سرنگیں بچھوا گیا. 9 اپریل سے پہلے عمران خان نے ملک کو بھکاری بنا دیا. ہر جگہ جا کر پیسے مانگنا شروع کر دیتے. 9 اپریل کے بعد دوست ممالک نے کہا عمران خان والے پیسے بھی ہمیں واپس کر دو, مزید پیسے نہیں ملنے والے. 9 اپریل سے پہلے مرغی انڈوں سے معیشت چلتی ہے. عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. 9 اپریل کے بعد میں اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دوں گا. جدھر سوچ یہ ہونا ادھر یہ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے معیشت تباہ کر دی. بڑی اچھی تباہ کر دی ہم نے معیشت میں. میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بتا دیتی ہوں کہ کون سی بارودی سرنگیں تھی جو ہم بچھا کر گئے تھے. وہ سنتے ہیں نا ایک محاورہ ہے گھر کی ککڑی دال برابر. تو ککڑی تو ان کے گھر کی ہے, اسے تو دال برابر کر دیتے. یا وہ بھی عمران خان 700 روپے کلو کر کے گیا تھا. پھر آپ آج سادہ سی چیز ہے گھر کی مرغی ہوتا ہے. شوگر ملنے ہم تو 80 کے چھوڑ کر گئے تھے. گھر کی ککڑی ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. چلے آپ ہماری ککڑی ہوتی ہے. آگے چلے. اچھا چینی 80 روپے کی تھی. چینی 80 روپے کی ہم چھوڑ کے گئے تھے. 130 کے اوپر یہ لوگ لے کر آئے. ابھی آج یہ چینی مل آنر سے نیگوسیشنز کریں, یعنی مان رہے ہیں نا کہ چینی مہنگی مل رہی ہے. آپ کی تو اپنی شوگر ملے, عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ لیکن بارودی سرنگیں تو ہم بچھا کر گئے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں, فرنس آئل انہوں نے جھونک دیا, میرٹ آرڈر کی انہوں نے خلاف ورزی کی, LNG کے مہنگے سودے انہوں نے آ کر چار کیے. ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ فرنس آئل آپ میرٹ آرڈر دیکھے ہی نہ, آپ کیپٹیو گیس کے اوپر پلانٹس چلائی نہ. وہ بھی عمران خان بارودی سرنگیں بچھا کر گیا تھا. 3.5 سال میں عمران خان نے لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی. آپ نے آتے ہی 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دی. ڈیزل کے لیے کسان کو رول دیا, پانی کے لیے کسان کو رول دیا, وہ بھی عمران خان کر کے گئے. دیکھیں یہ باتیں نہ کریں. فاروق صاحب کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تجارتی خسارے میں پچھلے 3 مہینوں سے مسلسل کمی آ رہی ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ تجارتی خسارہ کن چیزوں کے اوپر ہوا تھا. اس کی ڈیٹیلز بھی میں بتا دیتی ہوں, اور بار بار میں اپنی وہی بات کروں گی. 2.5 ٹریلین ڈالر کا بجٹ ڈیفیسٹ. کیوں یہ کلیم کریں کہ 5 ٹریلین ڈالر کا ہوگا؟ یہ کیا واردات اس ملک کے ساتھ کرنے والے ہیں؟ اب میں ڈیفیسٹ کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں, جیسے میں نے قرضوں کی بتائی تھی. 7 بلین ڈالر ہم نے پے کیا کیونکہ $130 پر بیرل کا تیل تھا. آج 100 کا تیل ہے تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. کووڈ ویکسین 2.5 بلین ڈالر کی. کول اور گیس کی جو پرائس ہائیک تھی اس کا ڈیفیسٹ $1 بلین کا. 10.5 بلین ڈالر ڈیفیسٹ تو پینڈیمک کی وجہ سے, ہائی پرائس ہائیک کی وجہ سے. کیوں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں؟ بات ان پہ کریں, فگرز پہ کریں. اور اگر یہ مجھے معیشت کے اشاریے کہیں گے تو بتا دیں $3 بلین, یہاں پر ریمیٹنسز $3 بلین. صحیح ہے. عالیہ صاحبہ کچھ سوال آپ نے رکھ دیے ہیں, اور ایک سوال میں فاروق سلیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ IMF اور پیٹرولیم سبسڈی کو ختم نہ کرنا, جاری رکھنا, قیمتیں نہ بڑھانا, یہ دونوں چیزیں اکٹھی ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھائیں اور IMF کے ساتھ ہماری ڈیل بھی فائنلائز ہو جائے. کیا دونوں چیزیں ممکن ہے؟ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ خوش آمدید ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ IMF کی ڈیل بھی چاہیے حکومت کو, پیٹرولیم سبسڈی جو ہے وہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتے, قیمتیں بڑھانا نہیں چاہتے, حکومت سمجھتی ہے عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. اس کو رکھتے ہوئے IMF کے جو ہے وہ اس کو منایا جا سکتا ہے, جیسا کہ جو ہمارے اسماعیل صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب, وہ ہوپ کر رہے ہیں. خان صاحب بہت زبردست سوال ہے, اس کے اوپر میں جواب دیتا ہوں.
لیکن میں ابھی جو کہنے چلا ہوں میں سیریسلی وہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بریک کے دوران میں نے اسٹیٹ بینک کی جو فگرز ہیں وہ دیکھی ہیں، اور آپ میں کیا کہوں کہ پی ٹی آئی کے ترجمان جو ہیں وہ جھوٹی خبریں دے رہے ہیں، وہ جھوٹی فگرز دیتے ہیں، وہ جھوٹی اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، امید سے کرتے ہیں کہ شاید اس جھوٹ کو بار بار کہنے سے وہ سچ بن جائے گا۔ دیکھیے اس وقت اسٹیٹ بینک کی فگر جو میں نے دیکھی ہیں، اپریل کی 8 تاریخ کی فگر جو ہے اس میں 10.8 ارب ڈالر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی۔ جو ریسنٹ فگر آئی ہے موسٹ ریسنٹ وہ مئی کی 6 تاریخ کی ہے اور وہ 10.3 ارب ہے۔ تو پچھلے ایک مہینے میں تقریباً $500 ملین کا جو ہے کمی آئی ہے۔ یہ 6 ارب ڈالر کی فگر جو ہے یہ قطعاً غلط ہے، یہ جھوٹی فگر ہے۔ دیکھیے غلط، میں کہنا غلط کلامی چاہتا تھا، لیکن بار یہ فگر دینا، پھر دیکھیے جو قرضہ جات کے حوالے سے فگر دی جاتی ہے وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فگر دی جاتی ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی فگر بالکل واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی اگست میں جب آئی تھی 2018 میں تو 30,000 ارب کا قرضہ تھا اور نیٹ اس میں 20,000 ارب کی آئی ہے، اور وہ 40% پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا 40% قرضہ جو ہے وہ ان 4 سالوں میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 70 سالوں میں 60% قرضہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے پوچھا، دیکھیے اس وقت ملک کی جو حالت ہے بٹوین ناؤ اینڈ اینڈ جون، تقریباً 6-7 ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے، جس میں قرضہ جات کی واپسی ہے اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کا خسارہ ہے۔ اب اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو خزانہ خالی ہے۔ اس وقت ہمیں اسٹیٹ بینک بتا رہا ہے کہ 10.3 ارب ڈالر پڑے ہیں، اس میں سے 4 ارب ڈالر کا اگر سونا نکال دیں تو باقی 6 ارب بچتا ہے۔ وہ ہم نے قرضہ لیا تھا، سعودی عربیہ سے قرضہ ہے، اس میں یو اے ای کا قرضہ ہے، اور ہم نے ان ممالک سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم صرف اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھیں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو حالات بہت ہی سنگین ہیں۔ اگر آئی ایم ایف کا پیکج کا ہم حصہ نہیں بنتے تو جون کی اینڈ تک جو ہے ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ جو ملک نے وعدے کر رکھے ہیں اپنے قرضہ جات واپس کرنے کے لیے وہ پورا کر سکیں۔ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں اور ڈاکٹر مفتاح اس صاحب آئی ایم ایف کو کنونس کر لیں کہ ہم سارا بوجھ جو ہے وہ اکٹھا نہیں ڈال سکتے، اس کو ایک ساتھ میں ڈالا جائے، اس کو بہت ساری قسطوں میں بنا دیا جائے۔ رائٹ سر، بالکل صحیح ہے۔ چلیں، میں اگر چیمہ صاحب اجازت دیں تو مختصراً اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں عالیہ صاحبہ، میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں، پھر تفصیل سے جواب دے دیجیے گا۔ عالیہ صاحبہ مجھے یہ ایک تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، مگر ایک الزام اور بھی مفتاح صاحب نے آج لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو جو کووڈ کے فنڈ تھے اس کو بھی اکنامک ریلیف کے لیے استعمال کیا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، الٹا کووڈ کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو گیا، یہ آج انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیں، اس کا بھی جواب ملا کر دے دیجیے گا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ زرعی ملک ہے اور دوسری طرف آپ $8 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سال پاکستان کا امپورٹ $75 بلین کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھوں گا جس کے بنا پر ہم امپورٹ کو کچھ روکیں گے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو امپورٹ کی اسپیڈ ہے وہ $75 بلین ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $30 بلین کی ہوگی، ریمیٹنس بھی $30 بلین کی انشاءاللہ آ جائیں گے، تو پھر بھی $45 بلین کا تجارتی خسارہ ہوگا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 بلین سے تجاوز کرے گا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ کووڈ کی وجہ سے فائنانسز بڑا فائدہ ہوا، لیکن عوام کو وہ ریلیف نہیں پہنچا سکے اور عوام کے پاس صرف مہنگائی گئی۔ اور یہ جو امپورٹ ہے یہ ہمارے جو ہدف ہے عالیہ صاحبہ، یہ امپورٹ جو ہے وہ ہمارے ہدف سے 50% زیادہ ہے، اس میں شاید دوسرا چل گیا ہے، میں کووڈ والی بات کر رہا تھا۔ اینی وے انہوں نے کووڈ کے حوالے سے یہ کہا کہ کووڈ کو اکنامک ریلیف کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے، رسپونڈ کر دیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ڈیٹا سینڈ کر دیا تھا، واٹس ایپ کر دیا تھا، وہ ضرور چیک کر کے فاروق سلیم صاحب کو بھجوا دیتے تاکہ انہیں پتہ لگ جاتا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا اسٹیٹ بینک کی سائٹ پر جا کر 7 مارچ کے بعد تو ہماری حکومتی ریٹ یہاں پر تھی نہیں، 7 مارچ کے بعد تو جو لوگ اس ملک کو سنبھال رہے تھے وہ جواب دیں یا ان کی کٹپتلیاں جواب دیں، اس کے بعد تو ہم اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتے۔ $22 بلین ریزروز تھے، اب یہ یہاں پر کیا اس کے ساتھ یہ کرتے رہے، یہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں، وہی ان کی ایگزیکٹلی وہی والی کام ہے جو یہ پہلے کرتے رہے۔ انہوں نے کیا کہا، $3 ارب کے ایکسپورٹ ہو گئی ہے۔
23 अरब डॉलर की छोड़ने वाले हम कह रहे हैं 32 अरब डॉलर की होगी और होगी। रेमिटेंसेस 19 अरब डॉलर के छोड़ने वाले 31 अरब डॉलर के करेंगे। 32 और 31 को चले जरा मिला लें, कितने बनते हैं ये? और हम कह रहे हैं तकरीबन कोई 72 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस आएंगे। तो गैप कितना बन रहा है जो वो 30 बिलियन डॉलर यहाँ पर आवाम को बता रहे? अभी पूरी कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पर बताई है। लेकिन मैं जिस पॉइंट पर बात करना चाहती थी असदुल्लाह साहब और अवाम के लिए मैं करना चाहती थी, हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे, और वो इनका झूठ पकड़ा गया है, कि हम रूस से 30% यानी 1/3 कम रेट के ऊपर तेल गंदुम मंगवाना चाहते थे। अगर आज हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए होते रूस के साथ, तो आज पेट्रोल 150 की बजाय 110 का मिलता। आटे का 20 किलो का वो जो पैकेट है वो 1200 की बजाय 800 का मिलता। तो अवाम को ये अगर गवर्नमेंट की डील ये थी, ना करें। हम अभी अभी भी हुकूमत की डील थी रूस के साथ, तो ये तो मौजूदा हुकूमत भी उस डील को कंटिन्यू कर सकती है। अगर ये हुकूमत की डील, ये इमरान खान की जाती डील, सर हम यही मैं कहने लगी हूँ। मैं एग्जैक्टली मैं आपके तवस्सुत से यही हुकूमत को कहने लगी हूँ कि खुदारा टफ फैसले करने का टाइम है। अवाम को आप रिलीफ दे सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, पीएसओ वहां पर ये सारे काम कर रहा था, उसको आगे लेकर चले। ये ब्लेम गेम हम करते रहेंगे, सियासत करते रहेंगे। मुल्क का सोचे, अवाम को सस्ती गंदुम और जो हमारे तेल के थे ये ना करें, अपने फायदे के सौदे करें। पाकिस्तान की जवाब देने दें के बारे में देखें, आजाद फैसले करें। राइट, चीमा साहब पहले तो इसका जवाब दें, फिर मैं अपना सवाल बाद में रखता हूं आपके सामने कि अगर 30% कम कीमत पर पेट्रोल और गंदुम मिल रही थी, तो आपकी हुकूमत भी तो कंटिन्यू कर सकती है रशिया के साथ। इमरान खान कहते हैं कि लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको अमेरिका से ये करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। क्या नहीं करेंगे आप अगर फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान के अवाम का? देखिए क्या पीटीआई या इमरान खान साहब की किसी बात पे कौम को एतबार है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो चीज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा लूज़ की है वो अपनी साख है, अपना एतबार है, अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो कौन एतबार करता है कि हम ये डील कर रहे थे, अब ये है कि ये मसला बन गया है? आपके कौन सी डील कर रहे थे? जो कुछ आपने कहा अंदाजा करें, अंदाजा फरमाएं, अंदाजा। वैसे मैं आपको बताऊं कि आलिया साहिबा, हम तो आपको बड़ा ऐवान में बहुत मिस करते हैं। आपके आदाद शुमार जैसे भी हों, खा ये कि हवाई किस्म की हों, लेकिन हम बहुत मिस करते हैं आपकी तकरीरों को, आपके आदाद शुमार को। आप वापस ऐवान में आएँ और ये है कि आवाम को ये ऐवान में आए और ऐवान को रौनक बख्शे। इलेक्शन के बाद आप कह रहे हैं या इलेक्शन से पहले कह रहे हैं ईवान में आने के लिए? इलेक्शन के बाद आएंगे, नहीं पहले आए जी। ये देखिए पहले नहीं, आलिया साहब पहले बुला रहे हैं आपको इलेक्शन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये देखिए आज तक आपने दुनिया चीमा साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। अपनी हुकूमत को समझाएं। आप शहबाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं। सलीम साहब भी इत्तेफाक मुझे यकीन है मुझे बात मुकम्मल करने दें। चलें डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि मुझे यकीन है कि आलिया हमजा साहिबा भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। इनको यह है कि इमरान खान साहब को समझाना चाहिए कि खुदा का खौफ करे। इस मुल्क और कौम ने आपको सबसे बड़े मनसब पे फाइज कर दिया, अब ये मुल्क और कौम पे रहम करे, इस हद तक ना जाए। चलें डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये पहले तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि इमरान खान साहब जो हैं वो 30% कम कीमत पे गंदुम और पेट्रोल लेने जा रहे थे आवाम के लिए? क्या इस तरह का कॉन्टेक्ट मौजूद नहीं था? पहली बात तो ये है कि जो रूस पाम तेल एक्सपोर्ट करता है वो कहलाता है यूरेल्स, और यूरेल्स को जो रिफाइन करने की कैपेसिटी है वो पाकिस्तानी रिफाइनरीज में नहीं है। अगर हम वो तेल पाकिस्तान ले भी आए तो उसका हम पेट्रोल और डीजल नहीं बना सकते। 100% झूठ है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता हमारी तरफ से। और क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या बातचीत भी नहीं चल रही थी इस मामले पर जो अभी शायद फाइनलाइज होनी होती? देखिए, एक खत सामने लाया गया है जो पिछली हुकूमत की एक वजीर ने लिखा था, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। ये फिक्रा जो इस्तेमाल किया कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है वो 100% गलत कलामी है, झूठ है। सही है जी। आलिया साहबा, दो चीजें। सबसे पहले तो मैं ये जो बात करें
4 कंपनीज वहां पर निगोशिएट कर रही थी. निगोशिएशन तभी होती है जब हुकूमत लेवल के ऊपर बात होती है, और उनके मिनिस्टर फॉर एनर्जी ने ये चीज कंफर्म की है. सबसे आसान हमारे लिए ये था कि डॉलर इस वक्त हमारे पास थे नहीं, और निगोशिएट कर रहे थे आप, लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं था. यहाँ तो आपका भी इत्तेफाक है. हम देखें जी, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे. वहां के एनर्जी के मिनिस्टर ने सारा कुछ बताया, प्रॉपर लेटर्स हैं. मैं लेटर्स आपको भिजवाती हूं, और वो लेटर्स ये कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये सारी, उसी की तो सजा मिली है हमें तो आवाम को रिलीफ देने की, आजाद खुद मुख्तारी की सजा मिल रही है. और जो चीमा साहब कह रहे थे, चीमा साहब से मैं ये कह दूं, ये इस मुल्क के साथ जुल्म नहीं है. पूरा मुल्क ऐसे क्लूलेस लोगों के हवाले कर दे कि 1 महीने के अंदर उनकी ना एहली ना तजर्बाकारी, सब चीजें अवाम के सामने खुलकर सामने आ गई हैं. यकीन माने, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, क्या हम आजाद मुल्क नहीं है? 1947 में हमने आजादी इसलिए हासिल की थी कि इस तरह से वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, ये नहीं चलेगा. और इमरान खान साहब जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं. डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया. इजाजत दीजिए.